ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ میرا ایک بچہ ہے، اسے کچھ لوگ اٹھا کر لے گئے اور اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ گیا کس طرف ہے، کس کے پاس ہے، کب چھوڑیں گے، کیوں پکڑا ہے۔ لہٰذا آپ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جس سے ہمارا بچہ آزاد ہو کر واپس ہمارے پاس آ جائے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اور سارے گھر میں کہہ دو کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تو وہ گھر گیا تو بیوی نے اس سے پوچھا کہ آپ ایک پریشانی لے کے گئے تھے، ایک ایسی چیز کی اور ایک ایسی مصیبت کی شکایت کے لیے گئے تھے جس کے ہم سب شکار ہیں، آپ اس کا کیا سلوشن لے کے آئے؟ تو صحابی نے کہا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر کے سارے افراد کو تقوی کی تلقین کرو، لہٰذا تقوی اختیار کرو تو ہمارا بچہ ملے گا۔ سب نے تقوی اختیار کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ تو ویسے بھی متقی اور پرہیزگار تھے، ان کا تقوی تو بہت ہی بلند تھا، لیکن پھر بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ تقوی اختیار کریں۔ کچھ دنوں کے بعد اس صحابی کا بیٹا آ رہا ہے اور اپنے ساتھ بہت سارے جانور لے کے آ رہا ہے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ وغیرہ ساتھ لے کے آ رہا ہے۔ تو بڑے خوش ہوئے، بچے کو گلے لگایا، پوچھا، انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح لوگ تھے، وہ مجھے اٹھا کے لے گئے تھے اور ابھی میں ان سے اپنے آپ کو چھڑا کے آیا تو راستے میں دیکھا بہت سارے اونٹ تھے اور بکریاں تھیں جنگلی، تو میں ان سب کو اپنے ساتھ ہانکتے ہوئے یہاں لے آئے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور سارا معاملہ فرمایا، اور سارا معاملہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا کہ بچہ بھی آ گیا ہے لیکن وہ اپنے ساتھ بہت سارے مال مویشی بھی لے کے آیا ہے، تو یہ کیا ماجرا ہوگا اب اس کا کیا معاملہ کریں، اب ان مال مویشی کا کیا کریں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بچہ تمہارا تھا، تمہیں واپس مل گیا، یہ مال مویشی بھی تمہارا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانی اور مصیبتوں سے نکلنے کا جو راستہ ہوگا وہ اس کے لیے آسان فرما دیں گے، اور ساتھ اس کو رزق بھی عطا فرمائیں گے، ایک ایسی جگہ سے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے رزق ملے گا۔ تو جب انسان گرفتار ہو جائے، وہ بھی ڈاکوؤں کے ہاتھ، وہ بھی ڈاکوؤں کے ہاتھ گرفتار ہو جائے، تو جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی انسان گوا کر آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر بچہ بھی آیا اور اپنے ساتھ مال مویشی بھی لے کے آیا، تو یہ تصور کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ڈاکو اٹھا کے لے جائے اور پھر آپ اس کے بعد آ جائے اور آپ فائدے میں ہوں، کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتے۔ تو جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانیاں آسان فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے رزق کا ایک ایسا بندوبست فرماتے ہیں کہ وہ اس انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔